یہودیت اسلام سے ٹکرا رہی ہے، عیسائیت اسلام سے ٹکرا رہی ہے، کفر و شرک اسلام سے ٹکرا رہا ہے۔ ہر ایک مسلمانوں کو ختم کرنے کے درپے ہے، اور ایسا لگتا ہے آج کی دنیا میں مسلمان کا خون پانی سے زیادہ سستا ہو گیا ہے۔ تو اس کی صرف ایک وجہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ وہ تمہارے سینے سے ایمان کی دولت کو چھین لینا چاہتے ہیں، تمہیں بے ایمان بنانا چاہتے ہیں، تمہیں کافر بنانا چاہتے ہیں، تمہیں خدا کا دشمن بنانا چاہتے ہیں۔ آج تمہیں طے کرنا ہے کہ ہم اپنی گردن کٹا سکتے ہیں مگر کسی سے ایمان کا سودا نہیں کریں۔ میں اردو میں بولوں گا اور آپ کی بھاشا ہے بنگلہ، تو اردو سمجھو گے؟ یہ مولانا صاحب، مولانا نور الدین صاحب بیٹھے ہیں بنگلہ میں ترجمہ کرنے کے لیے۔ اگر تم اردو سمجھتے ہو تو ترجمے کی ضرورت نہیں ہے، اور اگر نہیں سمجھتے ہو تو ترجمے کی ضرورت ہے، مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو بات کہی جائے وہ اس مجمع کے ہر آدمی کی سمجھ میں آنی چاہیے، اس لیے ترجمہ ضروری ہے تاکہ جو لوگ اردو نہیں سمجھتے وہ بھی بات کو سمجھ لیں۔ دوستو، اس وقت مجھے ایک تکلیف ہے، مجھے ایک فکر ہے، مجھے ایک دکھ ہے۔ میں اپنا وہ دکھ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں تاکہ جو دکھ مجھے ہے وہ آپ کو بھی ہونے لگے، اس لیے کہ جس کے دل میں یہ دکھ ہوگا اس کے لیے کامیابی کے راستے کھل جائیں گے۔ دکھ کیا ہے؟ دکھ یہ ہے کہ ساری دنیا کو دیکھو، مشرق میں دیکھو، مغرب میں دیکھو، شمال میں دیکھو، جنوب میں دیکھو، ہر جگہ ایک طرف مسلمان ہیں اور دوسری طرف دنیا کی دوسری قومیں ہیں جو مسلمانوں سے ٹکرا رہی ہیں۔ اسلام اور مسلمانوں کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنا چاہتی ہے۔ یہودیت اسلام سے ٹکرا رہی ہے، عیسائیت اسلام سے ٹکرا رہی ہے، کفر و شرک اسلام سے ٹکرا رہا ہے۔ ہر ایک مسلمانوں کو ختم کرنے کے درپے ہے، اور ایسا لگتا ہے آج کی دنیا میں مسلمان کا خون پانی سے زیادہ سستا ہو گیا ہے۔ دوستو، سارے قوم، سارے مذاہب اور دنیا کی ساری برادریاں مسلمانوں سے کیوں ٹکرا رہی ہیں؟ ہم نے کس کا کیا بگاڑا ہے؟ ہم نے کس کو نقصان پہنچایا ہے؟ ہر ایک ہمیں ختم کرنے کے لیے کیوں تیار دکھائی دیتا ہے؟ میرے دوستو، میں نے اس پر غور کیا اور بار بار غور کیا تو میرے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت آئی جس میں اللہ نے اس کی وضاحت کی ہے کہ یہ اہل کتاب تمہارے خلاف کیوں کھڑے ہو رہے ہیں، تمہاری دشمنی پر دوسری قومیں کیوں آمادہ ہوئی ہیں۔ اللہ کیا کہتا ہے؟ اللہ کہتا ہے ان کو تمہارے مال کی ضرورت نہیں ہے، ان کو تمہارے ملک کی ضرورت نہیں ہے، ان کو تمہارے پیٹرول کی ضرورت نہیں ہے، ان کو تمہارے دیش کی ضرورت نہیں۔ اے اللہ، یہ ہماری مخالفت کیوں کرتے ہیں؟ اللہ فرماتا ہے وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا۔ اللہ کہتا ہے یہ اہل کتاب، یہ دشمنان اسلام تم سے اگر ٹکرا رہے ہیں اور تمہیں نقصان پہنچا رہے ہیں تو اس کی صرف ایک وجہ ہے، اور وہ یہ ہے
کہ وہ تمہارے سینے سے ایمان کی دولت کو چھین لینا چاہتے ہیں، تمہیں بے ایمان بنانا چاہتے ہیں، تمہیں کافر بنانا چاہتے ہیں، تمہیں خدا کا دشمن بنانا چاہتے ہیں۔ آج تمہیں طے کرنا ہے کہ ہم اپنی گردن کٹا سکتے ہیں مگر کسی سے ایمان کا سودا نہیں کرتے۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، اللہ کیا کہتا ہے؟ فرماتا ہے حسدا من عند انفسہم من بعد ما تبین لہم الحق، وہ تم سے حسد کرتے ہیں۔ کس بات کا حسد؟ کہ تم ایمان والے بن کر کے جنت میں چلے جاؤ اور دوسری قومیں ایمان کو چھوڑ کر کے جہنمی بنے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ یہ چاہتے ہیں کہ جس طرح ہم جہنم میں جا رہے ہیں اسی طرح تم کو بھی اپنے ساتھ جہنم میں لے جائیں۔ لیکن اے محمد الرسول اللہ کی امت کے لوگوں، آج طے کرو کہ ہم سب کچھ چھوڑ سکتے ہیں مگر اپنا ایمان کسی قیمت پر چھوڑ نہیں سکتے۔ میں تم سے ایک سوال کرتا ہوں اور میرے سوال کا جواب دینا، تمہارا خدا سنے گا جو تم کہو گے۔ یہ بتاؤ کہ تم اپنی اور اپنے نسلوں کے ایمان کی حفاظت کرنا چاہتے ہو کہ نہیں؟ چاہتے ہیں۔ اگر حفاظت کرنا چاہتے ہو تو زندگی میں تمہیں 4 کام کرنے پڑیں گے۔ جس نے یہ 4 کام کیے خدا اس کے دین کو محفوظ کر دے گا۔ جس نے یہ 4 کام کیے خدا اس کے ایمان کو محفوظ کر دے گا۔ جس نے یہ 4 کام کیے خدا اس کے اسلام کو محفوظ کر دے گا۔ اس کے دشمن اس سے ٹکرا کر کے پاش پاش ہوں گے اور خدا اس کی حفاظت کرے گا۔ حقیقت یہ ہے کہ ایمان کی حفاظت سب سے اہم چیز ہے، اور ایک مسلمان کے لیے اس دنیا میں ایمان سے زیادہ کوئی چیز قیمتی نہیں ہو سکتی۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، میں نے آپ سے سوال کیا تھا کہ آپ اپنے اور اپنی نسلوں کے ایمان کو محفوظ کرنا چاہتے ہو؟ اگر محفوظ کرنا چاہتے ہو تو 4 کام کرنا۔ سب سے پہلا کام، اگر اپنے ایمان کی حفاظت چاہتے ہو تو سب سے پہلا کام یہ ہے کہ اپنا تعلق اللہ کی کتاب سے مضبوط کرنے کی کوشش کرو۔ جس نے زندگی بھر اپنا تعلق قرآن کریم سے مضبوط کر لیا، اللہ اس کے ایمان کی حفاظت کرے گا۔ آج مسلمان کے پاس قرآن ہے، اللہ کی عظیم کتاب ہے، لیکن وہ گھر میں رکھی رہتی ہے، اس پر گرد کی تہیں چڑھتی رہتی ہیں، اور ہمیں قرآن پڑھنے کا اور اللہ کے احکام کو سمجھنے کا وقت نہیں ملتا۔ جو قرآن کی بے حرمتی کرے گا، جو قرآن کی ناقدری کرے گا، اس کا ایمان ضائع ہونے کا خطرہ پیدا ہو جائے گا۔ اور جو قرآن سے محبت رکھے گا، قرآن سے اپنے تعلق کو مضبوط کرے گا، قرآن کو پڑھے گا اور اپنے بچوں کو پڑھائے گا، تو اللہ اس کے ایمان کی حفاظت کا فیصلہ فرمائے گا۔ میں تمہیں 2 واقعے سناتا ہوں قرآن کریم سے تعلق کے۔ جس کے دل میں قرآن کا تعلق پیدا ہو جائے، اللہ رب العزت اس کی کس طرح حفاظت کرتا ہے۔ ایک گاؤں میں ایک جاہل شخص تھا، ان پڑھ تھا بالکل، اس کا انتقال ہو گیا۔ گاؤں کے قبرستان میں اس کو دفن کر دیا۔ 20 سال 25 سال 30 سال کے بعد اس کی قبر کھل گئی، تو گاؤں والوں نے فیصلہ کیا اگر اس کو ایسے ہی چھوڑ دیں گے تو اس میں پانی بھر جائے گا۔ بارش کا موسم تھا، سب نے فیصلہ کیا کہ اس کی لاش کو یہاں سے نکال کے کہیں اور دفن کر دے۔ 30 سال کے بعد جب اس قبر کو کھولا گیا تو لوگ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ اس کا کفن بھی بالکل درست تھا اور اس کی لاش میں کسی طرح کی کوئی خرابی پیدا نہیں ہوئی۔ لوگوں نے علماء سے کہا کہ بھئی یہ کیا ہے، کون آدمی تھا یہ؟ کہ صاحب پتہ نہیں۔
گاؤں کے جو پڑھے لکھے لوگ تھے معلومات کر کے وہ اس کے گھر پہنچے تو پوچھا کیا وہ عالم تھا؟ گھر والوں نے کہا نہیں وہ تو جاہل تھا، وہ قرآن بھی پڑھا ہوا نہیں تھا، وہ تو بالکل ان پڑھ تھا۔ پھر خدا نے صرف اس کے ایمان کی ہی حفاظت نہیں کی، اس کی میت کی بھی حفاظت کی، اس کے کفن کی بھی حفاظت کی۔ کیوں؟ جب اس کی بیوی سے پوچھا گیا تو جواب کیا دیا؟ اس کی بیوی نے کہا یہ قرآن پڑھے ہوئے نہیں تھے لیکن دن میں 2 مرتبہ 3 مرتبہ وضو کر کے قرآن کو لے کے بیٹھتے اور ایک ایک لائن پر انگلی پھیرتے اور کہتے میرے خدا نے یہ بھی صحیح کہا ہے، میرے رب نے یہ بھی صحیح کہا ہے، میرے رب نے یہ بھی صحیح۔ اس طرح سے قرآن پر انگلی پھیر کر کے پڑھتا تھا اور کہتا تھا جو کچھ اس میں لکھا ہے وہ سب صحیح ہے۔ قرآن کی اس محبت کا نتیجہ ہے کہ اللہ نے اس کی لاش کی بھی حفاظت کی ہے۔ جس نے جو خدا لاش کی حفاظت کر رہا ہے بتاؤ وہ خدا اس کے ایمان کی حفاظت نہیں کرے گا؟ میرے دوستوں اور ساتھیوں، جو قرآن سے اپنے تعلق کو مضبوط کرتا ہے اللہ اس کے ایمان کی حفاظت کرتا ہے، اس کی عزت کی حفاظت کرتا ہے، اس کے جان و مال کی حفاظت کرتا ہے۔ دوسرا واقعہ سنو ایک اور۔ ہندوستان کے بہت بڑے عالم تھے حضرت شاہ رفیع الدین صاحب، دہلی میں رہتے تھے۔ قرآن کریم سے ان کو عشق تھا۔ ہندوستان میں سب سے پہلا ترجمہ قرآن کریم کا فارسی زبان میں اگر کیا تو حضرت شاہ رفیع الدین صاحب نے کیا، سب سے پہلا ترجمہ۔ شاہ صاحب کا انتقال ہوتا ہے، دہلی کے ایک قبرستان میں ان کو دفن کیا گیا۔ ان کی تدفین کے بعد کسی نے شاہ صاحب کو خواب میں دیکھا اور شاہ صاحب سے پوچھا کہ حضرت اللہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ تو شاہ صاحب کیا کہتے ہیں؟ عالم تھے وہ، کتنی نوافل پڑھی ہوں گی، کتنے روزے رکھے ہوں گے، کتنی نمازیں پڑھی ہوں گی۔ کیا کہتے ہیں وہ؟ کہتے ہیں ساری عبادتیں تو ایک طرف رہ گئیں، میں نے قرآن کریم کی جو خدمت کی تھی اور اس کا فارسی زبان میں جو ترجمہ کیا تھا خدا نے اس کو قبول کر کے میری مغفرت کا فیصلہ کیا۔ اور آگے کیا کہتے ہیں؟ اور کہتے ہیں صرف خدا نے میری ہی مغفرت کا فیصلہ نہیں کیا بلکہ میری قبر کے چاروں طرف 14 میل تک جتنے لوگوں کو عذاب قبر ہو رہا تھا خدا نے میری برکت سے ان سب کے عذاب قبر کو بھی اٹھا لیا۔ دیکھو یہ قرآن سے تعلق کی برکت ہے۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، جتنے ساتھی چاہے علماء ہوں چاہے غیر علماء ہوں، جتنے یہاں بیٹھے ہیں وہ اس بات کا عہد کریں کہ ہم روزانہ تھوڑا سا وقت نکال کر قرآن کریم کی تلاوت کیا کریں گے، قرآن کریم کے مفہوم کو سمجھنے کی کوشش کریں گے اور زندگی بھر اس پر عمل کی جدوجہد میں مصروف رہیں گے۔ جس نے اپنا تعلق اللہ کے کلام سے مضبوط کیا اللہ اس کے ایمان کے فیصلے ایمان کی حفاظت کا فیصلہ فرمائے گا۔ آج سے یہ طے کر لو کہ جب تک جسم میں جان اور بدن میں روح رہے گی اس وقت تک ان مدرسوں کی حفاظت کرتے رہیں گے۔ جب تک یہ مدرسے ہیں اس وقت تک ان کی برکت سے تمہاری نسلوں کا ایمان محفوظ ہے، اور اگر یہ مدرسے بند ہو گئے تو یاد رکھو ہماری آنے والی نسلوں کا ایمان محفوظ نہیں ہو سکتا۔ میں آپ کو 2 واقعے سناتا ہوں اور یہ بتانے کی کوشش کرتا ہوں کہ مدرسہ ہے تو ایمان محفوظ ہے، مدرسہ نہیں ہے تو ایمان محفوظ نہیں ہے۔ آپ نے نام سنا ہوگا اسپین کا۔ اسپین پر ایک لمبے زمانے تک مسلمانوں نے حکومت کی، پھر اسپین کو مسلمانوں سے عیسائیوں نے چھین لیا۔ جب حکومت بدلی اور عیسائیوں کی حکومت آئی تو مسلمانوں نے اپنی نسلوں کے ایمان کی حفاظت کے لیے اسپین میں مدرسے قائم نہیں کیے اور وہ دنیا میں مصروف ہو گئے۔
آج اسپین میں عرب مسلمانوں کی تیسری چوتھی نسل ہے خنزیر کھاتی ہے اور شراب پیتی ہے۔ دوسرا واقعہ سنو ہندوستان کا۔ ہندوستان پر بھی مسلمانوں کی حکومت تھی اور عیسائیوں نے، انگریزوں نے آ کر مسلمانوں سے حکومت چھین لی، لیکن ہندوستان میں جب مسلمانوں سے عیسائیوں نے حکومت چھینی تو علماء نے دیکھ لیا کہ اگر اب مدرسے قائم نہیں کیے گئے تو آگے آنے والی نسلوں کا ایمان محفوظ نہیں رہے گا، لہذا علماء کھڑے ہو گئے سر سے کفن باندھ کر، ہمارے اکابر کھڑے ہوئے، حضرت نانوتوی کھڑے ہو گئے، حضرت گنگوہی کھڑے ہو گئے، ان کا پورا لشکر کھڑا ہو گیا اور ملک کے چپے چپے پر مدرسے قائم کیے۔ مسلمانوں، آج اگر تمہاری چہرے پر داڑھیاں ہیں، تمہارے سروں پر ٹوپیاں ہیں اور مسجد کے مناروں سے اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں تو یہ ہمارے بزرگوں کی قربانیوں کا نتیجہ ہے، یہ ان مدرسوں کا فیض ہے۔ اگر یہ مدرسے خدا نہ خواستہ بند ہو گئے تو ہماری نسلوں کا ایمان محفوظ نہیں رہ سکتا۔ میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا تم اس کو برداشت کرو گے کہ مدرسے بند ہو جائیں؟ اگر نہیں برداشت کرو گے تو مدرسوں کا حال کیا ہو رہا ہے؟ لاک ڈاؤن کی وجہ سے مدرسوں کی آمدنی کے ذرائع بند ہوتے جا رہے ہیں اور مدرسے نقصان اور گھاٹے میں جا رہے ہیں۔ اگر ان کو مالی طور پر مضبوط نہیں کیا تو ہو سکتا ہے کہ یہ بند ہو جائے۔ اور یاد رکھو، تم مدرسوں کے لیے جو کچھ بھی دو گے اس سے فائدہ مدرسے کو نہیں ہوگا، اس سے فائدہ خود تمہیں ہوگا۔ اور اللہ رب العزت قرآن کریم میں کیا کہتا ہے؟ غور کرو، ہر نیکی کا بدلہ 10 گنا ہے، ایک نیکی کرو گے 10 گنا بدلہ ملے گا۔ من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالها، یہ اصول ہے، لیکن خدا کہتا ہے اگر کوئی میرے راستے میں خرچ کرے گا، میرے دین کے لیے خرچ کرے گا، قرآن کی تعلیم کے لیے خرچ کرے گا، مدرسوں کی بقا کے لیے خرچ کرے گا، تو میں 1 ٹکے کے بدلے میں 10 ٹکے کا اجر نہیں دوں گا، 1 ٹکے کے بدلے میں 700 گنا اجر و ثواب عطا کروں گا۔ اور 700 گنا دینے کے بعد بھی خدا خاموش نہیں ہوتا، فل اسٹاپ نہیں لگاتا، فرماتا ہے واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم، کہ 700 گنا تو پکا ہے، 1 ٹکا دے 700 گنا ملے گا، اور اس کے بعد اللہ جتنا چاہے گا تیرے اجر و ثواب میں اضافہ کرتا چلا جائے گا۔ میرے دوستو، جس شہر میں، جس محلے میں، جس گاؤں میں تم رہتے ہو، ہمیشہ اس کے مدرسے، اس محلے اور علاقے کے مدرسے کی ضروریات کو ذہن میں رکھو۔ یہ مدرسہ بھی آپ کے علاقے میں ہے، علاقے کا بڑا مدرسہ ہے، اگر اس مدرسے میں آپ کے تعاون کی ضرورت ہو تو بڑھ چڑھ کر کے حصہ لو۔ اور دیکھو، ایک بات ذہن میں رکھو، اللہ کیا کہتا ہے؟ اللہ کہتا ہے تیرے پاس زیادہ ہو تو زیادہ دے، اور اگر خود تیرے پاس کم ہے تو کم دے، مگر پیٹھ مت پھیر، تو کم دے گا تو اللہ تیری آمدنی میں برکت عطا فرمائے گا اور تجھے دین کو مضبوط کرنے کا ذریعہ بنائے گا۔ اگر آپ یہ چاہتے ہو کہ آپ کی نسلوں کا ایمان محفوظ رہے تو ان مدرسوں کی بقا کے لیے، ان کے تحفظ کے لیے، ان کو مضبوط بنانے کے لیے اپنا تعاون برابر دیتے رہو، تو اللہ ان کی برکت سے آپ کی نسلوں کے ایمان کی حفاظت کا فیصلہ کرے۔ چاہتے ہو کہ خدا تمہارے ایمان کی حفاظت کرے تو آج سے طے کر لو کہ ہم اپنے درمیان ہونے والے سارے اختلافات کو ختم کر کے ہر ایک اپنے دل کو دوسرے کی طرف سے صاف کرے گا۔ جب تمہارے اختلافات ختم ہو جائیں گے، تم میں یونٹی اور اتحاد پیدا ہوگا اور ہر ایک کا دل دوسرے کی طرف سے صاف ہوگا، تو اللہ ایمان کی حفاظت کے فیصلے فرمائے گا۔
میرے دوستو، آج ہم دشمنوں کے نرغے میں ہیں اور ہر طرف سے حملہ مسلمانوں پر ہو رہا ہے۔ کیوں؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ اللہ کہتا ہے آپس میں جھگڑو مت۔ کیوں؟ اگر جھگڑو گے تو نقصان ہوگا۔ کیا نقصان ہوگا؟ فرماتا ہے فَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، دو نقصانات ہوں گے۔ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، پہلا نقصان یہ ہوگا کہ اگر تم آپس میں جھگڑو گے اور لڑائی کرو گے چھوٹی چھوٹی باتوں پر تو تم ناکام ہو جاؤ گے، تمہارا دشمن کامیاب ہو جائے گا۔ فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، اور دوسرا نقصان یہ ہے کہ اگر آپس میں اختلافات کرتے رہو گے تو تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، دشمنوں کے دلوں سے تمہارا رعب اور خوف نکل جائے گا۔ آج یہی ہو رہا ہے، چاروں طرف سے دشمنوں نے گھیر رکھا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مسلمان آپس میں اختلافات کا شکار ہے۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، تمہارے گھر میں، محلے میں، خاندان میں، برادری میں اگر کسی سے اختلاف چل رہا ہے تو آج یہ طے کر کے اٹھو کہ میں اس سے اپنا اختلاف ختم کروں گا۔ تم اپنے ایمان کے تحفظ کے لیے اختلاف ختم کرو گے، خدا تمہارے ایمان کی حفاظت پر مہر لگا دے گا اور انشاءاللہ اس میں کوئی خرابی پیدا نہیں ہوگی۔ کیوں؟ دیکھو ایک حدیث شریف میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی سے کیا کہتے ہیں؟ فرماتے ہیں یا بنی ان قدرت ان تصبح وتمسی وليس في قلبك غش لأحد فافعل، اے میرے بیٹے اگر تیرے لیے ممکن ہو کہ تو صبح اور شام اس طرح گزارے کہ تیرے دل میں کسی کے لیے برائی نہ ہو، کسی کے لیے کینہ نہ ہو، کسی کے لیے دشمنی اور عداوت نہ ہو تو فافعل، تو ایسا کر لیا کرنا۔ صبح ہو تب بھی تیرا دل صاف ہو، شام ہو تب بھی تیرا دل صاف ہو۔ اور پھر آگے کیا کہتے ہیں؟ فرماتے ہیں وَذَلِكَ مِن سُنَّتِي، بیٹھ کر کے پانی پینا ہی سنت نہیں ہے، داڑھی رکھنا ہی سنت نہیں ہے، داہنے ہاتھ سے کھانا کھانا ہی سنت نہیں ہے، بلکہ اپنے دلوں کو صاف رکھنا بھی سنت ہے۔ وَذَلِكَ مِن سُنَّتِي، اور آگے فرماتے ہیں من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، تو میری مجھ سے محبت کرتا ہے تو دیکھ میری اس سنت کو مضبوطی سے پکڑ اور اپنے دل کو ہمیشہ دوسروں کی طرف سے صاف رکھ، اور جو میری سنت کو مضبوطی سے پکڑے گا اور مجھ سے محبت کرے گا خدا جنت میں اس کو میرا ساتھ نصیب فرمائے گا۔ میرے دوستو یہ تیسری چیز ہے، طے کرو ہم اپنے اختلاف کو ختم کریں گے، اور میں اپنی بات کو مختصر کر کے یہیں پر چوتھی چیز بھی آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ اگر اپنے ایمان کی حفاظت چاہتے ہو تو ایک چوتھا کام بھی کرو، اور وہ چوتھا کام یہ ہے میرے دوستوں اور ساتھیوں کہ آپ اس بات کا عہد کر لو کہ زندگی کے آخری سانس تک ہمیشہ زندگی کے ہر قدم پر ہم نبی کی ایک ایک سنت کو دانت سے پکڑ کر کے اس پر عمل کریں گے، ہم اپنا چہرہ نبی جیسا بنائیں گے، ہم شادی بیاہ میں نبی کی سنتوں کو زندہ کریں گے، ہم گھر میں رہیں گے تو سنت پر عمل کریں گے، گھر سے باہر جائیں گے تو سنتوں کی پیروی کریں گے۔ جو زندگی کے ہر قدم پر ہر سنت پر عمل کرے گا اللہ اس کے ایمان کی حفاظت کا فیصلہ فرمائے گا، اور جو نبی کی سنتوں کو چھوڑے گا، دوسروں کے کلچر کو اپنائے گا، دشمنوں کی نقل اتارے گا، کلمہ پڑھے گا نبی کا اور نقل اتارے گا نبی کے دشمنوں کی، تو یاد رکھو ہو سکتا ہے کہ موت کے وقت خدا اس کو ایمان کی دولت سے محروم کر دے۔ چنانچہ ایک حدیث شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری طرف سے لعنت ہو، اللہ کی طرف سے لعنت ہو، ہر نبی مستجاب کی طرف سے لعنت ہو کچھ لوگوں پر، ان میں سے
وَالتَّارِكُ لِسُنَّتِي، فرماتے ہیں اس پر بھی لعنت برسے جو میری سنت کو چھوڑنے والا ہے۔ اس لیے میرے دوستوں اور ساتھیوں، چوتھی چیز یہ ہے کہ زندگی کے ہر قدم پر نبی کی پیروی کرتے ہوئے آپ کے طریقے پر چلنے کی کوشش کرو تو خدا تمہارے ایمان کی حفاظت کے فیصلے کرے گا۔ اللہ ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق سے مالا مال فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔